السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم فیضان سنت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سماعت کریں گے اور اس کی فضیلتیں، اس کی شان، اس کی برکتیں سماعت کریں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کے لیے جائیں اور جو بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر آگے تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے احباب ناجائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس ناجائز کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ جب بھی ناجائز کوئی کام ہو رہا ہو اور جو بھی ناجائز کام کر رہے ہوں تو اس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس ناجائز کام کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کفر ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو ان تمام حرکات سے بچتے رہنا چاہیے اور جو نیک عمل ہیں اس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا، اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین جو ہمارے کندھے پر ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یہ تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جب تک وضو باقی رہے گا تب تک وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنا لیجئے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ تھوڑی سی اگر ہم توجہ دیں گے، تھوڑی سی توجہ اس طرف کریں گے تو ڈھیر ساری نیکیاں ہاتھ آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی کے ساتھ پڑھی، بڑی خوبی کے ساتھ پڑھی، اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت اور اس کی فضیلت ہے۔ عمدگی کے ساتھ پڑھنا ہی یہ فضیلت کا حامل نہیں ہے، بلکہ آگے ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا تو اللہ عز و جل اسے بھی بخش دے گا۔ یہ صرف عمدگی کے ساتھ لکھ لیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بسم اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر ایک عجیب و غریب حکایات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کی فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں، اس محفل پاک میں موجود تھی، یعنی وہ بھی سننے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ فضائل بسم اللہ یعنی بسم اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی شان کو سن کر وہ اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر، جب سے وہ اسلام قبول کیا، اسی وقت سے اس کے زبان پر بسم اللہ شریف کا ورد جاری ہو گیا، یعنی جہاں بھی وہ رہتی وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری رکھتی۔ اسی وجہ سے لڑکی کے جو ماں باپ تھے اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر دیا جائے اور کوئی الزام اس پر لگا دیا جائے، کوئی تہمت اس پر لگا دی جائے اور اس کو قتل کرا دیں۔
चुनांचा उस लड़की के माँ बाप ने, जो बादशाह वक्त का वजीर था, एक दिन बादशाह की मोहर यानी अंगूठी जो उसके पास रहती थी अपनी लड़की के सुपुर्द कर दिया कि इसको दे दें और इससे गुम हो जाएगी और इस पर इल्जाम लगाकर इसको कत्ल करवा दिया जाएगा। अपनी लड़की के सुपुर्द कर दिया। लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी जेब में रख ली। रात को जब वह लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी उसकी जेब से निकाल कर दरिया में फेंक दिया। एक मछली ने उस अंगूठी को निगल ली। सुबह को एक माहीगीर यानी जिनको मल्लाह कहते हैं, जो तालाब में, नदियों में मछली मारने के लिए जाया करते हैं जाल फेंक कर या कुछ और आलात के जरिए, इत्तेफाक से वही मछली जाल में फंस गई। शिकारी ने लाकर वो मछली वजीर को, जो बादशाह का वजीर था, उस लड़की का बाप, उसके सुपुर्द कर दिया, तोहफतन दे दिया। वजीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दी। लड़की ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जब वो उस मछली के पेट को चाक किया तो उस मछली के पेट से वो अंगूठी निकली। उस लड़की ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर वो अंगूठी को जेब में डाल ली और मछली पकाकर बाप के आगे जब पेश किया और बाप खाना खाने के बाद जब दरबार का वक्त करीब आया तो बाप ने लड़की से अंगूठी तलब की कि बेटे अंगूठी लेकर आओ। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी जेब से निकाल कर दे दिया। बाप ये वाकया देखकर हैरान हो गया कि ये अंगूठी तो मैं तालाब में फेंक चुका था। इसके जेब से निकालकर, जब ये सो रही थी, इसके जेब से निकालकर इसको तालाब में फेंक चुका था। अब इसके पास इसके जेब से ये अंगूठी कैसे बरामद हो गई है। इस तरह लड़की के कत्ल का जो मंसूबा था वो धरे का धरा रह गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उस लड़की को कत्ल से और उस कत्ल की साजिश से महफूज रख लिया। ये बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत है। एक गुनाहगार को भी, अब यहाँ से भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और देखकर पूछा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे साथ क्या मामला किया? तू दुनिया से गया है, दुनिया से जाने के बाद से जब तुम्हारे कब्र में कैसे मामलात हुए हैं? उसने जवाब में कहा कि एक दिन मैं एक मदरसे के करीब से गुजरा और एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की शीरीनी, उसकी मिठास मेरे दिल में पैदा हुई, उसका असर आ गया। और उसी वक्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है कि हम दो चीज़ को जमा नहीं करते, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की लज्जत और साथ ही में मौत की तलखी। यानी जिसके दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की लज्जत हो, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की नाम की मोहब्बत हो सीने में, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको मौत की तलखी, उसकी मौत के वक्त तकलीफ कैसे हो सकती है। यहाँ पर भी अल्लाह एक शायर जिक्र करते हैं फारसी ज़बान में, रहमत हक बहानमी जोयद, रहमत हक बहानामी जोयद, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत बहा कीमत तलब नहीं करती, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत बहाना तलाश करती है कि किसी बहाने मैं अपनी बंदी की मग़फ़िरत कर दूं, उसकी बख्शिश फरमा दूं, उसकी बख्शिश कर दूं। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत बहाना तलाश करती है। शरअतुल इस्लाम में है कि अगर कहीं ज़मीन पर कोई ऐसा कागज़ पड़ा हो जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई हो और कोई शख्स अदब की वजह से उस कागज़ को उठा ले, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स को अपने दोस्तों में दाखिल कर लेगा और उसके माँ बाप को अज़ाब कब्र से भी निजात देगा और उसको शहीदों के ज़ुमरे में, यानी शहीदों के साथ क़यामत के दिन उठाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर हमारे और आपके लिए एक नसीहत भी है और यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि बदकिस्मती से आजकल जो अमूमन अखबारात वगैरह में, इश्तहारात वगैरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर किए होती हैं और हमारे भाई सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर बड़ी लापरवाही से उन्हें रद्दी के भाव फरोख्त कर देते हैं।
گندے نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں پھینکے ہوئے، اور کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا۔ میرے زندہ دل بھائیوں، برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کر دینے کی بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر دینا چاہیے، سمندر میں بہا دینا چاہیے۔ اور اے میرے تاجر بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیاں استعمال کرنے سے گریز کرتے رہیں۔ یعنی جو اخبارات اردو وغیرہ میں یا عربی وغیرہ میں لکھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کوئی سامان وغیرہ اس میں لپیٹ کر دینے سے پرہیز کریں۔ اللہ عز و جل آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ عز و جل آپ پر خاص فضل فرمائے گا۔ اب اللہ عز و جل کہ اس ذکر کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، یہاں پر اور بھی ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی ہیں جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام پر، 30 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور توریت شریف نازل ہونے سے قبل یہ نازل ہوئے، اور 4 بڑی کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ یعنی توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا، اور انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اور قرآن مقدس تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بے میں موجود ہے۔ اور بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے اب فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اور کس نقصان سے انسان بچ جاتا ہے جب بسم اللہ شریف پڑھا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان جو تھا دبلا پتلا، برا گندا سر اور ننگا تھا۔ اور کافر کا شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ شریف سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور سر پر تیل لگاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، اسی لیے میں پرا گندا بال رہ جاتا ہوں، یعنی میرا بال ایسے ہی گندا رہ جاتا ہے۔ لباس بھی جب پہنتا ہے تو اس وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور کافر کے شیطان نے کہا کہ بھائی میں ایک ایسے شخص پر مسلط کیا گیا ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے میں اور پینے میں
دیگر امور میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب اور برے کام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کے مکر و فریب سے بچے رہیں گے۔ بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہیں کریں گے تو ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کھانے ہیں اور جو نیک کام ہیں اس میں شیطان شامل ہو جائے گا اور ہمارا وہ کام خراب ہو جائے گا۔ اب بسم اللہ شریف کے پڑھنے کی فضیلت یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے، میں اپنے اندر بڑا قاتل زہر رکھتا ہوں۔ تو اس کے فرمان پر آپ نے اس کو منع کیا، اس شخص کو جو اس سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جو ہی سانپ کی طرف نظر کی تو اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنے دم کے نیچے چھپا لیا تھا اور کہنے لگا کہ اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت و طاقت کی بدولت غالب نہیں آیا ہے بلکہ یہ بسم اللہ شریف کی بدولت مجھ پر غالب ہوا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے میرا زہر باطل کو ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر مروی ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا شان ہے کہ ایک مرتبہ صرف ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہیں تک نہیں، 10,000 برائیاں بھی، 10,000 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا لیں۔ اب یہاں پر جب عادت ہم بنا لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہوگا وہ ہمارے ہر کام میں شامل ہوگا، اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، بسم اللہ شریف کی فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی، تو ہر کام میں ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کچھ فضیلتیں ابھی بھی باقی بچ رہی ہیں تو اس کا جو پارٹ 2 آئے گا اس میں ہم ذکر ضرور کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو، سبسکرائب کر دیجئے، ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور ایسے ہی آپ ویڈیو آپ پاتے رہیں گے، آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی اور آپ اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیاب رکھے، کامران رکھے۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔